حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، جیسے کہ آپ لوگوں نے ابھی سنا ہے کہ آج جس عنوان پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ عنوان کوئی نیا عنوان اور بہت کم سنے جانے والا عنوان بالکل نہیں ہے۔ یہ عنوان ایسا عنوان ہے جن کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں اور بارہا سنے ہوں گے۔ حاضرین، جس عنوان کو لے کر آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ خطبہ مسنہ کے بعد سورۃ المؤمنون کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانیت سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ اے لوگو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم تمام لوگوں کو بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے لوگو، اگر تم ایسا سمجھ رہے ہو کو یاد رکھو کل قیامت کے دن تم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ یہ ایک سوال ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کو بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی کائنات، مخلوقات، چرند پرند اور تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اور کوئی ہدف نہیں ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے
اگر ہم اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کماؤں، میں فلاں چیز کمانے کے لیے یا فلاں مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم نارمل سے ایک آدمی سے اگر سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے اور وہ پوری کائنات کو چلانے والا ہے، اور اس کے بارے میں ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کو بے مقصد اور بیکار کیسے پیدا کیا ہے؟ جو لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے، ان لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا۔ کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے؟ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر یہ لوگ اس طرح کا گمان رکھ رہے ہیں اور ان کی سوچ یہ بن چکی ہے تو یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ سوچ ایک مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی، یہ سوچ ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ یہ سوچنے والے کافر ہی ہو سکتے ہیں، یہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے۔ اس طرح کا گمان رکھنے والے، بے مقصد زندگی گزارنے والے اور یہ کہنے والے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بے مقصد اور بیکار پیدا کیا ہے، ان تمام سوچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافرانہ سوچ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ یاد رکھیں اس طرح کا گمان اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جہنم کے حوالے کریں گے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حاضرین مجلس، بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر جب سانس لے رہے ہیں تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آنے کے مقصد کو جانتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے مقصدی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ہیں اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس دنیا میں جی تو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر انعامات کو وہ حاصل تو کر رہے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے تو وہ مقصد نہیں بتاتے اور وہ اپنے مقاصد گناتے رہتے ہیں کہ میرا مقصد فلاں کام کرنا ہے، فلاں ڈگری حاصل کرنا ہے، فلاں جاب حاصل کرنا ہے اور فلاں بنگلہ خریدنا ہے اور اتنی محنت کر کے میں اپنی زندگی گزار کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر عائد کی ہے، جو کام مجھ پر اور آپ پر ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے، یہی ذمہ داری کو، اسی امانت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مخلوقات کے سامنے رکھا ہے۔ یہ جو مقصد کی میں آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں، یہ مقصد اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے کندھوں پر ڈالی ہے، یہ ذمہ داری اور یہ مقصد کسی اور سے یہ حل نہیں ہو سک رہا تھا، تو اسی ذمہ داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے کندھوں پر ڈالی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امانت کو اور اس مقصد کو آسمانوں کے حوالے کیا۔ آسمانوں کے حوالے کیا تو آسمانوں نے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کو زمین کے حوالے کیا کہ زمین اس ذمہ داری کو اٹھا سکے اور اس ذمہ داری کے بوجھ کو سنبھال سکے۔ تو زمین نے ان کے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ذمہ داری کو اور اسی امانت کو پہاڑوں کے حوالے کیا، تو وہ پہاڑ بھی اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہاں سے بھی جواب واپس آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سامنے ان تمام ذمہ داریوں کو رکھا، تو تمام مخلوقات نے ان تمام ذمہ داریوں کو نبھانے سے اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اسی ذمہ داری کو اور اسی امانت کو اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کے کندھوں پر ڈالی تو انسان اس کو قبول کرنے کے لیے وہ راضی ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ذمہ داری کو انسان قبول کرنے کے لیے راضی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت تمام لوگوں کو جمع کیا، تمام ارواحوں کو جمع کیا۔ جب ہم اور آپ آدم علیہ السلام کے پیٹ میں جنت میں تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو، قیامت تک آنے والے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹ میں جنت میں جمع کیا۔ وہاں پر جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر سوال کیا تھا الست بربکم،
اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا تم میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے، میری تعلیمات پر عمل کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے ہی سوال کیا تھا، اور پوری انسانیت میں ایک جواب ہو کر جواب دیا تھا، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں اے اللہ ہم تیری اس ذمہ داری کو نبھائیں گے، ہم تیری تعلیمات پر عمل کریں گے، تیری فرما برداری کریں گے۔ تمام انسانیت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس سوال کا جواب دیا تھا، اور جب ہم اس دنیا سے نکل کر اس دنیا میں آئے ہیں، دنیا کے اندر جب ہم پہنچے ہیں، ہم یہاں پر سانس لینے لگے ہیں، تو ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے، ہم نے اس مقصد کو فراموش کر دیا ہے۔ محترم حاضرین، اسی مقصد کو یاد دلانے کے لیے آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کو یاد دلانے کے لیے، اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرماتا رہا، انبیاء علیہم السلام کو، رسولوں کو، نبیوں کو بھیجتا رہا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت جس بات کی اقرار کی ہوئی تھی وہ مقصد کو بھلا کر اپنی من مانی زندگی گزارنے لگے۔ اسی مقصد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اور رسولوں کو مبعوث فرماتا رہا، اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کے سے شروع ہو کر نبی علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے ہیں، ہر نبی اور ہر رسول نے یہی تعلیم دی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر، ہر ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اور رسولوں کو مبعوث کیا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائیں، جن مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کیا تھا، ان مقاصد کو سمجھ کر وہ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اسی مقاصد کو یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ محترم حاضرین، آج ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے، آج ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے، اور آج ہم من مانی زندگی گزارنے لگے ہیں، من چاہی زندگی گزارنے لگے ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک ہم اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقاصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے لگیں گے، اس وقت تک ہماری زندگی کامیاب اور ہم جنت کی مستحق ہو سکتے ہیں۔ جب کبھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے مقاصد کو بھول جائیں اور فراموش کر بیٹھتے ہیں، تو یاد رکھیے ہماری زوال وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور ہماری پسماندگی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تاریخ کو آپ پڑھ کر دیکھیے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کو آپ پڑھ کر دیکھیے، جب کبھی مسلمان اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے لگے ہیں، وہ مسلمان کامیاب رہے، وہ مسلمان عروج پر رہے، اور وہ مسلمان حکومت کرتے رہے۔ ان مسلمانوں کے ہاتھوں میں بادشاہت تھی، حکومت تھی، سلطنت تھی، اور تمام انسانیت پر وہ غالب تھے اور حکومت کرنے والے تھے۔ اور جب کبھی ان مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقاصد کو فراموش کیا، بتائے ہوئے مقاصد کو بھلا بیٹھے، اسی وقت سے ان مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا، وہ ہر جگہ پسپا ہونے لگے اور ہر جگہ مظلوم اور مارے جانے لگے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑے مقاصد کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، بہت بڑے مقاصد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب پیارے نبی علیہ السلام مکے کے اندر 10 سال گزارے، 13 سال گزارے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتنی مدت گزارنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اس وقت تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، اس وقت تک جتنی آیتیں اور جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام صورتیں آپ اگر ان کا مطالعہ کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ تمام کی تمام صورتیں مکی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی یاد دہانی کرائی ہیں اور وحدانیت کا اقرار کرایا ہے، اور اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس اس بات کو یاد دلایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب اسلام ان تمام چیزوں کے ذریعے اور ان تمام باتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا، لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا، تو اس کے بعد حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، ان تمام باتوں کی ان کو تعلیم دی گئی ہے۔ جب لوگوں کو
اگر آخرت کا ڈر نہ بٹھایا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ان کے دلوں میں نہ بٹھایا جاتا اور ڈائریکٹ ان سے کہا جاتا کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، اور اسی طرح ناجائز کاموں کو ناجائز اگر پہلے ہی قرار دیا جاتا تو وہ لوگ نہ مانتے تھے، وہ لوگ انکار کر دیتے۔ پہلے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بٹھایا گیا، ان کے دلوں میں ان کی زندگی کا مقصد ان کے دلوں میں بٹھایا گیا، اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ یہ جائز ہے اور ناجائز ہے۔ یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ جب ہماری زندگی کا مقصد ہمارے سامنے ہو، ہماری زندگی میں یہاں آنے کا ہمارا مقصد ہمارے سامنے اگر آ جائے تو اس کے بعد زندگی کا ہر عمل ہماری زندگی کے تابع ہو جاتا ہے، ہمارے مقاصد کے تابع ہو جاتا ہے، چاہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، کھانا پینا ہو، کسی کے ساتھ معاملات ہو، بزنس کا معاملہ ہو یا لین دین کا معاملہ ہو یا خرید و فروخت کے معاملات ہو یا رشتہ داری کے معاملات ہو، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملہ ہماری اسلامی زندگی کے مطابق ہوگا اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے۔ محترم حاضرین، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں پر لوگوں کی تعلیم اور تعلیم کا خیال رکھا کرتے تھے، وہیں پر لوگوں کی تربیت کا بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ جب کبھی پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایسی تربیت کی اور ان کو ایسے سنوارا اور ان کو ایسے سدھارا کہ جب کبھی ان کے سامنے آخرت کا ڈر آتا یا زندگی کے مقصد کی بات ان کے سامنے آ جاتی تو وہ رو پڑتے تھے، زار و خطار رونے لگتے تھے، اور ان کے رونے کی وجہ سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی اور جس جگہ بیٹھ کر وہ روتے تھے وہ جگہ زمین پوری تر ہو جاتی تھی۔ یہ آخرت کا ڈر، یہ زندگی کا مقصد ان کے سامنے ہمیشہ رہا کرتا تھا اور وہ ہمیشہ بے تاب اور بے چین ہوا کرتے تھے۔ اسی زندگی کے مقصد نے ان کو ہمیشہ کے لیے بے چین رکھا اور بے قرار رکھا، اور اسی زندگی کے مقصد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کو کامیاب بنایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دنیا میں رہتے ہوئے ہی خوشخبری کا پروانہ سنا دیا اور خوشخبری کی اور جنت کی بشارت سنا دی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ وہ تمام صحابہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی اور جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں آنے کے بہت سارے مقاصد ہیں، ہماری زندگی میں آنے کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ آج ایک مسلمان زندگی تو جی رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا میں بے مقصدی کی زندگی گزار رہے ہیں، بے مقصدی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو جن مقاصد کے لیے بھیجا ہے، جن مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقاصد بہت آسان ہے۔ اگر ہم ان مقاصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگی بھی کامیاب اور ہماری آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ مقاصد کیا ہیں؟ بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے 3 مقاصد کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ پہلا مقصد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ جن مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ان میں سے بہت ہی بنیادی مقصد اور اہم مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے تو میرے اور آپ کے یہاں آنے کا پہلا اور اولین ہدف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی ہم بندگی کریں۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تو میرے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ ہماری زندگی میں آنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، صدقہ و خیرات دینا ہے، حج ادا کرنا ہے، یہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سمجھتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے، عبادت 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جس کو عبادت محضہ کہتے ہیں، جس میں نماز پڑھنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا، جیسے حکم دیا، جو حکم دیا اس کے مطابق عمل کرنا۔ جیسے اگر ہم ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنے کا ہم کو حکم دیا، اگر ہم 4 رکعت پڑھنے کے بجائے 3 رکعت یا 5 رکعت پڑھتے ہیں تو یہ خلاف ورزی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے۔ یہ عبادت محضہ ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری عبادت بھی ہے جس کو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
جو تعلیمات ہم کو بتائی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنا، ان تعلیمات کو بجا لانا، وہ بھی عبادت ہے۔ یعنی اگر آدمی مثال کے طور پر بزنس کرتا ہے اور اس کا کاروبار ایسا ہے کہ وہ تمام کے تمام کاروبار اس کے جو بھی ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوا کرتے ہیں، تو اس کا وہ کاروبار کرنا، اس کا وہ بزنس کرنا، اس کا وہ تجارت بھی وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ ہٹا کٹا نوجوان آدمی تھا، بہادر آدمی تھا، جفاکش انسان تھا، شجاعت بہادر انسان تھا۔ وہ آدمی جا رہا تھا تو صحابہ کرام نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ جو آدمی ہے، پہلوان آدمی جا رہا ہے، یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا اور لوگوں کو پچھاڑتا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ آدمی جو نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، پہلوان آدمی ہے، اگر یہ آدمی اپنی روزی روٹی کے لیے یا گھر کے اخراجات کے لیے یا گھر کے کام کے لیے اگر جا رہا ہے تو اس کا یہ جانا بھی اس کی عبادت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے لیے جا رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، عبادت، یہ عبادت کا مقصد صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب ہمارا ذہن اتنا بن چکا ہے کہ صرف یہی عبادت کرنا، مسجد کے اندر جو کام کیے جاتے ہیں اسی کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، بلکہ یہ نہیں، بلکہ ہمارے گھر کے مسائل ہوں یا کاروبار کے مسائل ہوں یا لین دین کے مسائل ہوں یا رشتہ دار کے مسائل ہوں یا کوئی بھی دنیاوی معاملہ ہو، اگر ہمارا وہ معاملہ دنیاوی اعتبار کا جو بھی معاملہ ہو، اگر ہم ان تمام چیزوں کو اسلامی اعتبار سے کرتے ہیں تو وہ تمام کی تمام چیزیں عبادت کہلاتی ہے۔ یہ ہماری زندگی میں آنے کا بہت ہی بنیاد اور بہت ہی پہلا مقصد ہم کو بتایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، ہمارے دنیا میں آنے کا دوسرا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اسی کام کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام جن لوگوں تک نہیں پہنچا ہے، ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا، ان لوگوں تک اس کام کو انجام دینا اور وہاں تک اس پیغام کو اور اس دعوت کو پہنچانا، یہ میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میری اور آپ کی ایک بہت بڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو جو پیدا کیا ہے، مجھ کو اور آپ کو پیدا کرنے کا ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کی دعوت کو عام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو غیروں تک پہنچائیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے یہاں پہ آنے کا ایک دوسرا بہت ہی بنیادی مقصد بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمام امت محمدیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے امت محمدیہ، تم بہترین امت ہو، تم تمام لوگوں میں سے منتخب کیے گئے ہیں، تم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا مقصد یہ ہے، تمہارا کام یہ ہے، تمہارا مشن یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو لے کر آؤ، برے کاموں سے روکو اور اچھے کاموں کا حکم دو۔ یہ تمہاری دنیا میں آنے کا دوسرا بنیادی مقصد ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لے کر آئیں، اسلام کی طرف لے کر آئیں۔ جو لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، بے راہ روی کے شکار ہیں، ایسے لوگوں کو ہم اسلام کی دعوت دیں، ایسے لوگوں کو ہم اسلام کا پیغام وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے پاس بہت سارے ذرائع ہیں اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کے لیے، دوسروں تک عام کرنے کے لیے۔ آج ہمارے پاس بہت سارے ذرائع ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب تک ہم گھر گھر جا کر دعوت کا کام تھے، اس وقت تک یہ کام نہیں دے سکتے تھے، اس وقت تک اس ذمہ داری کو ہم نبھا نہیں سکتے تھے۔ لیکن آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ذرائع ایسا پیدا کیے ہیں کہ آج ہم اپنے گھر بیٹھے بھی دین کا کام کر سکتے ہیں، اسلام کو لوگوں کے گھروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے، دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اس مقصد کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، دعوت کے کام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے اور آپ کی دوسری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو ان مقاصد میں سے، انہی اہداف میں سے ایک تیسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ میری اور آپ کی آزمائش، میرے اور آپ کا امتحان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو پیدا کیا، ہمارے ارواح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جنت کے اندر وہاں پر ہم کو پیدا کیا تھا، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نکال کر پھر جنت میں دنیا کے اندر بھیجا ہے. تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. اس چیز کو جانچنے کے لیے، اس چیز کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک کی دوسری آیت میں فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، پھر مارا، پھر پیدا کیا، پھر تم کو موت دینے والا ہے. یعنی جب پہلی زندگی کا مطلب دنیا جب جنت میں ہم پیدا ہوئے تھے وہ ہماری پہلی زندگی تھی. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو موت دیا اور وہاں تمام لوگ فوت ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری مرتبہ اس دنیا کے اندر پیدا کیا ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کرے گا. یعنی اس زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ متعین کیا ہے کہ ہمارا امتحان لیا جائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں. اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کہاں تک کامیاب ہوتی ہے اور کہاں تک ناکام ہوتی ہے. اس چیز کو جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے. دیکھیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مومن ہو اور اس کی زندگی میں کوئی پریشانی اور کوئی دشواری اور مصیبتیں نہ آئیں. ایک مومن اور مسلمان کی زندگی پر آزمائشوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، ابتلا کا آنا اور تمام پریشانیوں کا آنا، یہ تمام چیزوں کا آنا برحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے تعلق سے اور ایک مسلمان کے تعلق سے سورۃ العنکبوت میں بہت ہی لمبا تفسیرہ کرتے ہوئے کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں، اپنے آپ کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، اور ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر وہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرور بالضرور ان تمام لوگوں کو ہم آزمائیں گے، ان تمام لوگوں کا امتحان لیا جائے گا، ان تمام لوگوں کو آزمایا جائے گا، اور تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس امتحان کے نتیجے کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کے جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ کریں گے. محترم حاضرین، آج ہماری زندگی کے اندر جو پریشانیاں اور جو مصیبتیں اور جو ٹینشنیں آ رہی ہیں، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ جو ہماری زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، اگر ہم تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں، تاریخ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہماری زندگی کی پریشانیاں نہیں نظر آتی. ان پریشانیوں کے سامنے ہماری کوئی پریشانی نظر نہیں آتی. ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مکے کے اندر بہت سارے لوگوں نے ان کو تکلیفیں دی، ان کو مارا پیٹا اور ان پر بہت زیادہ ظلم کیا تھا، بہت زیادہ ان پر لاٹھیاں برسائی گئی تھی اور ان کو بہت پریشان کیا گیا تھا. پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے تشریف رکھے ہوئے تھے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا گیا، مجھ پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا اور مجھ پر بہت زیادتی کی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. ان کی یہ شکایت سن کر سامنے ہٹ جاتے ہیں، ٹیک چھوڑ کر سامنے ہٹ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خبیب، تم کو اتنی تکلیف دی گئی اور تم شکایت پہ شکایت کرنے لگے ہو. ان پر زیادتی کی گئی تھی، ان کو ظلم کیا گیا تھا، ان کو مارا گیا تھا، لیکن پیارے نبی نے ان کو اتنی تکلیف دی جانے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی بڑی تکلیف نہیں سمجھی، اس کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے خبیب، تم اس مسئلے کو اتنا بڑا مسئلہ سمجھ رہے ہو، جبکہ ہمارے اسلاف تو ایسے تھے کہ ان کو آدھا زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، ان کو آدھا کمر تک ان کو ڈال دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد
ان کو شیخوں کے ذریعے لوہوں کی شیخوں کے ذریعے ان کے جسموں سے ان کا گوشت لتھڑا جاتا تھا اور ان کو آری لے کر ان کو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. یہ ہمارے اسلاف تھے. اس طرح کی تکلیفیں اور اس طرح کی مصائب اور اس طرح کی پریشانیاں ان کی زندگی میں آئی تھی, لیکن وہ لوگ اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرنے والے اور اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے تھے. اس لیے کبھی بھی انہوں نے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر وہ زندگی گزارنے لگے ہیں. محترم حاضرین, ہمارا دنیا میں آنے کا تیسرا مقصد یہ بتایا گیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو سامنے رکھیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مقاصد کو سامنے رکھ کر ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے ان مقاصد میں ہم کامیاب ہونے کی کوشش کریں. آج بہت سارے لوگ ان 3 مقاصد کو چھوڑ کر جو آپ کے سامنے ابھی گنایا ہوں, سب سے پہلا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنا ہے, اور دوسرا مقصد اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے, اور تیسرا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو مقصد کے لیے پیدا کیا وہ ہے امتحان, آزمائش. ان 3 چیزوں کے اندر اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 3 مقاصد کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں. ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں جہاں ہم کامیاب ہو جائیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے مسلمان ان 3 مقاصد سے بہت دور نظر آتے ہیں. ان کی زندگیوں سے یہ 3 مقاصد فراموش ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسی کون سی چیزیں ہیں, ایسی کون سی باتیں ہیں اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مقاصد سے فراموش کر دیا ہے اور وہ بے راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں اور وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ایسی کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں نے مسلمانوں کو ان کی زندگی کے مقاصد سے غافل کر دیا اور ان کو اپنی زندگی میں مشغول کر دیا ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقاصد سے ہٹا کر شیطان کے مقاصد پر لگا دیا ہے. ایسی کون سی چیزیں ہیں؟ اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں, ان 3 چیزوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقاصد کو بھلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے نفس پرستی, خواہشات کی غلامی. جب انسان نفس پرستی پر اتر آتا ہے, اپنے نفس کی بات ماننے لگتا ہے, اپنے خواہشات کی ماننے لگتا ہے, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقاصد کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہداف کو بھلا بیٹھتا ہے. ہمارا نفس ہمارے دشمنوں کا سب سے بڑا دشمن اور ہمارے جو نقصان پہنچانے والے ہیں ان تمام لوگوں میں سب سے بڑا نقصان پہنچانے والا ہمارا نفس ہے. جب انسان کا نفس سدھر کر رہتا ہے, سنبھل کر رہتا ہے, اس کی زندگی سنورتی ہے, اس کی زندگی سدھر جاتی ہے. جب انسان کا نفس بگڑ جائے, انسان کی زندگی بگڑ جاتی ہے اور اس کی زندگی بے راہ روی کے شکار ہو جاتی ہے. اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام کے جو اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, ان اذکار میں سے ایک ذکر اور ایک دعا یہ بھی تھی, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, اے اللہ مجھے اپنے نفس کے شر سے بچا. جب انسانوں سے کہا جاتا ہے, کسی بھی آدمی سے اگر آپ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے دشمن کون ہیں, آپ کو نقصان پہنچانے والے کون ہیں, تو آدمی ایک بہت ساری لمبی لسٹ گناتا ہے کہ فلاں آدمی میرا دشمن ہے, فلاں آدمی میرا دشمن ہے. جب اس کے سامنے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے تو لمبی ساری لسٹ گنانے لگتا ہے, لیکن اس کے اندر اس نفس کو وہ شامل نہیں کرتا جو نفس اس کی زندگی کو برباد کر رہا ہے, جو اس کی زندگی سے کھلواڑ کر رہا ہے اور اس کی زندگی سے بیکار اور بے مقصد بنا کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے تعلیمات سے ہٹا کر شیطان کا فرما بردار بنا رہا ہے. وہ اس کو شامل نہیں کرتا ہے, جبکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن یہی ہے. تو میرے بھائیو یاد رکھیں, ہماری زندگی کا جو سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا نفس ہے. جب تک ہم اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھیں گے, اپنے گرفت میں رکھیں گے, ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر ہم اپنی زندگی کو سدھارنے والے, اپنے مقصد کو کامیاب کرنے والے بن جائیں گے. جب ہم اپنے نفس کے غلام بن جائیں گے تو یاد رکھیں یہی نفس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی پڑتی ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی کی نہیں سنتا, میں کسی کی بات اپنے اوپر آنے نہیں دیتا. یہی چیز اس کا نفس کہہ رہا ہے, وہ کسی کی نہیں سنتا لیکن وہ اپنے نفس کی سنتا ہے. وہ کسی کی غلامی نہیں کرتا لیکن اپنے نفس کی غلامی کر رہا ہے. وہ کسی کی بات کو اپنے اوپر آنے نہیں دیتا لیکن وہ اپنے آپ کو اپنے نفس پر اپنے آپ کو غالب کر رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کے بجائے وہ اپنے نفس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے.
تو محترم حاضرین، سب سے پہلی چیز جو ہمارا نفس جو حکم ہم کو دیتا ہے وہ ہم بجا لاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقاصد کو چھوڑ کر ہم اپنے نفس کے غلام اور ہم اپنے نفس کے متبع بن چکے ہیں، تابع بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارا نفس چاہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک تھپڑ مارتا ہے کہ ہم اس کو 2 تھپڑ ماریں، اگر کوئی ہم کو اینٹ سے مارتا ہے تو ہم اس کو پتھر سے جواب دیں، اگر ہم کو گالی دیتا ہے تو ہم اس کو 2 گالی دیں۔ یہ ہمارا نفس ہے، یہ ہمارا نفس ہے جو ہم کو ہر وقت برائی پر ابھارتا ہے اور غلط کاموں کی طرف ابھارتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، ہم اپنے نفس کو اپنے ہاتھ میں اور اپنے گرفت میں رکھیں اور اس کو قابو سے باہر نکلنے نہ دیں۔ اگر ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھ لیں گے تو یاد رکھیں، آپ ہر نیک کام میں آگے رہیں گے، آپ ہر خیر کے کام میں آگے رہیں گے، اور آپ کی زندگی میں کامیابی اور آپ کی آخرت میں بھی کامیابی آپ کا مقدر رہے گی۔ اور اسی طرح سے ہماری زندگی کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد سے ہم کو فراموش کرنے والی جو دوسری چیز ہے وہ دنیا داری ہے۔ دنیا داری جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے، اس وقت دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد دنیا کمانا، اس کا مقصد دولت کمانا، اس کا مقصد اپنے گھر والوں کے لیے اچھی آرائش کی زندگی گزارنے کے لیے بندوبست کرنا، اس کا مقصد اچھے سے اچھے بلڈنگ میں رہنا، اور اس کا مقصد اچھے سے اچھے بزنس کر کے، اچھے سے اچھا کاروبار کر کے لوگوں میں مقام اور مرتبہ حاصل کرنا۔ یہ اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کا ہو کے رہ گیا ہے۔ جو آدمی دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے وہ آدمی کبھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اپنے مقاصد کو مکمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے محترم حاضرین، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے تعلق سے ایک بہت ہی بڑی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرہ۔ ایک دنیا کیا ہے؟ دنیا کو اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھنے میں بہت خوشحال نظر آئے گی، اگر آپ اس کا مزہ چکھو گے تو بہت ہی مزیدار مزہ آپ کو ملے گا۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کے تعلق سے فرمایا کہ نہ تو آپ کو اس دنیا کا مزہ چکھنے سے منع کیا گیا اور نہ ہی اس دنیا کے نظاروں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ آگے فرمایا فاتقوا الدنیا، اس دنیا سے بچو، اس دنیا کی محبت سے بچو، اس دنیا کی لالچ سے بچو، اور اس دنیا کی رنگینی سے بچو۔ اس دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور اس دنیا کو اپنے دل تک پہنچنے کی کوشش مت کرنا، اور اس دنیا کو اپنے دل میں لانے کی کوشش مت کرنا۔ جب یہ دنیا اپنے ہاتھ میں رہتی ہے، اپنے گرفت میں رہتی ہے، اس وقت آپ کامیاب رہتے ہیں اور آپ ہر جگہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن جب یہ دنیا آپ کے ہاتھ سے نکل کر آپ کے جیب میں آ جائے اور آپ کے دل تک پہنچ جائے تو یاد رکھو آپ دنیا کے ہو کے رہ جاتے اور آپ آخرت سے اور مقاصد سے فراموش کر بیٹھ جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ دنیا بہت ہی فتنوں والی دنیا ہے۔ ہر طرف آپ کو رنگینی نظر آئے گی، ہر طرف فتنوں کا دور آپ کو نظر آئے گا، ہر طرف فحاشی نظر آئے گی، ہر طرف عریانیت نظر آئے گی، ہر طرف گندگی نظر آئے گی۔ ایسی دنیا کے اندر اپنے آپ کو بچانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے اخلاق کی حفاظت کرنا، اپنے کیریکٹر کو بچا کے لے کے چلنا، یہ ایک مومن اور ایک مسلمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح معنوں میں فرما بردار بندے کی علامت ہے۔ اگر جس آدمی کے ذہن میں، جس آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے گئے مقاصد سامنے ہو، وہ آدمی کبھی دنیا کا نہیں ہوتا۔ وہ آدمی اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے کتنے بھی بڑے چیلنجز آ جائیں، ان تمام چیلنجز کا وہ مقابلہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقاصد کو وہ مکمل کر بڑھتا ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے ہو کے رہ گئے تو یاد رکھو ہم اپنے آپ کو برباد کر دیں گے اور اپنے گھر والوں کو برباد کر دیں گے، آنے والی پوری نسل برباد ہو جائے گی۔ اور یہ دنیا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ یہ دنیا کیا ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل کود کی جگہ ہے، تماشے کی جگہ ہے، وزینہ اور زینت کی جگہ ہے، آرائش کی جگہ ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اور اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے فخر کرنے والے، مال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، مال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے منافست کرنے والے آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کی اور ایک مسلمان کی علامت یہ بتایا ہے کہ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ مومن وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو آخرت میں کامیاب ہونے
کے لیے منافست کرتا ہے, آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے مقابلہ کرتا ہے, آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس دنیا کے جو لوگ ہو کے رہ جاتے ہیں, جو دنیا دار, دنیا کے پرست, دنیا والے ہو کے رہ جاتے ہیں, وہ لوگ دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مسلمان آخرت کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, دوڑو اس جنت کی طرف جو جنت کی بہت ہی بڑی اور بہت ہی کشادہ تیار کی گئی ہے, جو مومنوں اور مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے. یہ مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں کا ٹھکانہ اور مومنوں کا ٹھکانہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہاں پر دوڑنے کا مقابلہ, وہاں پر دوڑنے کا حکم دیا, وہاں پر منافست کرنے کا حکم دیا, تو دنیا کے وہ لوگ ہیں, دنیا پرست وہ لوگ ہیں جو آخرت کو چھوڑ کر, جو آخرت میں جو دنیا کے بعد آنے والی جو زندگی ہے, اس زندگی کو چھوڑ کر جو دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں, وہ دنیا میں منافست کرتے ہیں, وہ دنیا کے اعتبار سے وہ مقابلہ کرتے ہیں. محترم حاضرین, اپنے آپ کو دنیا دار بنانے سے بچائیں, اپنے آپ کو دنیا پرست ہونے سے بچائیں, اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے, دنیا کی مٹھاس سے, دنیا کی رنگینیوں میں ملوث ہونے سے بچائیں, اپنے آپ کی حفاظت کریں. اور اسی طرح سے جو ہمارے مقاصد میں رکاوٹ بننے والی تیسری چیز ہے وہ ہے شیطان. شیطان یہ ہمارا ایک ایسا دشمن ہے, جہاں پر انسان کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت سے پہلے سے ہی انسان ہمارا پیچھا لگا ہوا رہتا ہے. اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین تعلیم دی ہے, فرمایا کہ جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں اس وقت شیطان کے حملوں کی حفاظت کے لیے دعا پڑھ لیا کریں. دنیا میں آتا ہی نہیں انسان, دنیا میں آنے سے پہلے ہی شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے اور اس کے لیے تیاری میں رہتا ہے. جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کے لیے شیطان حملوں کے لیے انتظار کر بیٹھتا ہے. تو محترم حاضرین, یہ ایسا دشمن ہے ہمارا جو ہمارے آنے سے پہلے, جو ہماری اس دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے ہمارا پیچھا کرنے کے لیے, ہمارے لیے آگے آگے رہتا ہے. اور جب تک ہم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتے, اس دنیا سے جاتے نہیں, اس وقت تک ہمارا پیچھا کر رہا ہوتا ہے. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ شیطان ہر روز سمندر کے اوپر بیٹھتے ہیں, بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں. شیطان تمام لوگوں کو جمع کرتا ہے, جو ابلیس جو سردار ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کو جمع کرتا ہے, اور وہ تمام لوگوں کو جمع کر کے اسی بات کی وہ تعلیم دیتا ہے اور اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ جاؤ جہاں پر خیر کا کام ہو رہا ہے, اچھائی کا کام ہو رہا ہے, جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں, ان تمام لوگوں کو غافل کرو, ان تمام لوگوں کو دوسری مصروفیات میں مبتلا کر دو. یہ شیطان کے حملے ہیں. شیطان ہر وقت مسلمانوں کو, مومنوں کو, اچھے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے شیطان کے حملوں سے بچیں, شیطان کے حملوں سے بچے. شیطان کے حملے ہر طرف آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. محترم حاضرین, جب شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ, میں تیرے بندوں کو ہر چاہو جانب سے بھٹکاؤں گا, میں ان کو چاہو جانب سے بھٹکاؤں گا, اور کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑوں گا کہ ان کے لیے بھٹکنے کے لیے کوئی مشکل ہو. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اے اللہ, میں تیرے بندوں کے سامنے سے, ان کے سامنے سے آ کر ان کے بھٹکاؤں گا, ان کو ان کے پیچھے سے آ کر ان کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا, ان کے دائیں جانب سے, ان کے بائیں جانب سے, ہر چاہو جانب سے تیرے بندوں کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا. یہ شیطان کی پلاننگ ہے, یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ دنیا میں لوگوں کو بھٹکائے, سیدھے راستے سے ہٹا کر وہ جہنم کے راستے تک پہنچائیں. یہ شیطان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری, اور لوگوں کو مقصد سے ہٹانے کے لیے وہ اپنے آپ کو کامیاب بنا رہا ہے. اور مسلمان ایسے ہیں کہ اپنے آپ کے مقاصد کو بھلا کر اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کے لیے بھیجا تھا ان مقاصد کو فراموش کر کے ہم شیطان کے ہو چکے ہیں. محترم حاضرین, شیطان ہم سے بہت قریب ہے. شیطان ہم کو بھٹکانے کے لیے, ہم کو غلط راستے پر لے کر جانے کے لیے ہمارے لیے ہمیشہ ہر وقت لگا ہوا ہے. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایسے وقت میں بھی شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے. دیکھیے, جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے
خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں. اس مقصد کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے اس مقصد میں بھی شیطان آ جاتا ہے اور ہم کو وہاں سے بھی بھٹکا کر ہمارے ذہن کو، ہمارے دل و دماغ کو کہیں اور جگہ لے کے چلا جاتا ہے. جب ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو ہم 4 جگہ کی سیر کر کے آ جاتے ہیں اور ہماری نماز کتنی ہوتی ہے ہم کو ہوش بھی نہیں ہوتا. یہ شیطان ہمارے پیچھے ہمیشہ لگا ہوا ہے. اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. شیطان انسان کی رگوں میں ویسے ہی دوڑتا ہے جیسے کہ انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، ویسے ہر انسان کے رگ میں شیطان دوڑ رہا ہے. اس لیے محترم حاضرین، شیطان کے حملوں سے بچیں، شیطان کی فتنوں سے بچیں. شیطان کامیاب ہونے کے لیے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیشہ مسلمانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. خاص کر ایسے لوگوں کے پیچھے وہ لگا ہوا رہتا ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے لگے ہوئے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے بہت زیادہ وہ پڑ جاتا ہے. جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ مشرک ہیں، جو لوگ پہلے سے گناہوں میں مبتلا ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے شیطان مبتلا نہیں ہوتا. ان کے پیچھے وہ محنت نہیں کرتا، بلکہ وہ ایسے لوگوں کے پیچھے محنت کرتا ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے وہ اپنی محنت لگاتا ہے اور ایسے لوگوں کو اچھے کاموں سے ہٹا کر غلط کاموں کی طرف لے کر آتا ہے. محترم حاضرین، شیطان ہم کو بھٹکانے کے لیے دن اور رات ہمیشہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اس لیے جب انسان جماعت میں ہوتا ہے، کسی تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو کوئی خیر کا کام کرنے کی اسے امید ہوتی ہے اور خیر کا کام کرنے کی وہ سوچتا ہے. لیکن جب وہ تنہائی میں پہنچ جاتا ہے، الگ کمرے میں چلے جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا اور مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن ایسے وقت میں شیطان اس کے دل میں آتا اور ایسے وسوسے ڈالتا ہے اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ موبائل ہوتا ہے. نہ جانے وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے اور وہ اپنے جو خیر کے کام کرنے والا انسان، تہجد گزار انسان، صدقہ و خیرات کرنے والا انسان، 5 وقت کے نماز پڑھنے والا انسان، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو شیطان کی فرما برداری کر کے وہ غلط راستوں پہ چلا جاتا ہے اور وہ اپنے مقاصد کو فراموش کر بیٹھتا ہے. محترم حاضرین، اس شیطان سے بچنے کی کوشش کریں. یہ جو 3 مقاصد آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں، اگر ہم ان 3 مقاصد کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو دنیا دار نہیں بناتے، اپنے آپ کو دنیا کے لیے اتنا ہی بچا کر رکھتے ہیں جتنا کہ دنیا کا مزہ چکنا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو وہاں تک لے کر چلتے ہیں تو یاد رکھیں ہم اپنی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. محترم حاضرین، آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں. یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کل کے دن ختم ہونے والی ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سدھرنے کا، سنورنے کا، سنبھلنے کا موقع دیا ہے. سدھر جائیں، سنبھل جائیں، اپنے آپ کو سنوار لیں. اگر آج ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا تو یاد رکھیے کبھی بھی ہمیں موت آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. آج دیکھیے موت کو آنے کے لیے بہانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. زلزلے ہر طرف منڈلا رہے ہیں، بیماریاں ہر طرف منڈلا رہی ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں ہر طرف منڈلا رہی ہیں. ہم کب کس وقت یہاں سے چلے جائیں ہم کو خود گارنٹی نہیں ہے. اس لیے میں محترم حاضرین، ہمارے جو مقاصد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مقاصد کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے ان مقاصد کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں. گنے چنے جتنے بھی مہینے، جتنے بھی سال ہیں، ان مقاصد کو سامنے رکھ کر ہم اپنے زندگی کو متعین کریں، ہم اپنے گول کو متعین کریں اور زندگی گزاریں. انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور اسی طرح سے محترم حاضرین، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امت محمدیہ کے لیے جہاں بہت سارے پیغامات رکھے ہیں، بہت ساری خوشخبریاں دی ہیں، وہیں پر ایک خوشخبری پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی دی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو کے رہ جاتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشنوں میں مبتلا ہونے کے بعد ان تمام چیزوں کا چیلنج کرتے ہوئے، ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو یاد رکھیں ان لوگوں کے لیے کل جنت کی خوشخبری ہے.
اور وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو آرائش کی زندگی میں گزارتے ہیں، وی آئی پی ٹائپ کی زندگی گزارتے ہیں، خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں، اور ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، ایسے لوگوں کو کل اللہ تبارک و تعالی جہنم کے مستحق کرنے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ مومن ہیں، موحد ہیں، اسلام کا نام لینے والے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے والے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، تو کل قیامت کے دن ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر جنت میں بلائیں گے، اور جنت میں بلا کر ان کا جنت میں ایک سیر کرائیں گے، اور اس مومن بندے سے اور اس موحد انسان سے اور اس آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، کیا دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں، کیا تمہیں کوئی مصیبتیں یاد آتی ہیں؟ جب وہ آدمی جنت کا سیر کرتا ہے، جنت کا دیدار کرتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اے اللہ، مجھے جنت کے اندر اتنی آرام اور اتنا راحت ملی ہے کہ میں نے دنیا کے اندر جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں دیکھی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں میں بھول گیا ہوں۔ یہ ایک مومن اور موحد بندے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علامت بتائی ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن لوگوں کی زندگیوں میں مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، جن لوگوں کی زندگیوں میں ٹینشنیں آ رہی ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکایت نہ کریں کہ اے اللہ میری زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں، میری زندگی میں مصیبتیں آ رہی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ اس چیز کو سامنے رکھ کر شکایت نہ کریں، یہ آپ کی آزمائش ہے، یہ آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور کل قیامت کے دن ایک آدمی وہ بھی آئے گا جو دنیا میں رہتے ہوئے خوشحال کی زندگی گزارا ہوگا، خوش فہمی کی زندگی گزارا ہوگا، آرائش کی زندگی گزارا ہوگا، ہمیشہ وی آئی پی ٹائپ کی زندگی گزارا ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب وہ آئے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب وہ حاضر ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی ایک سیر کرائیں گے۔ جہنم کی ایک سیر کرا کے جب اس آدمی سے سوال کریں گے کہ تمہیں جنت کی خوشحالی، جنت کی زینت اور جنت کی آرائش تمہیں یاد ہے، تو وہ آدمی تمام چیزوں کو، جنت کی ہولناکیوں کو دے کر، جنت کی پریشانیوں کو دے کر وہ اپنی تمام پریشانیوں کو بھلا دے گا اور تمام خوشیوں کو بھلا دے گا۔ محترم حاضرین، ایک آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقاصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں خوشحالی ہی خوشحالی اور جنت میں اس کا ہمیشہ ٹھکانہ بن جائے گا۔ اور جو آدمی دنیا میں رہ کر آرائش کی زندگی، خوشحالی کی زندگی، مال و دولت کی زندگی گزارتا ہے اور اس کے بھیجے جانے کے مقاصد کو فراموش کر کے زندگی گزارتا ہے، اس آدمی کے لیے کل وہاں پر جہنم اور وعیدیں سنائی ہیں۔ اور جو لوگ مومن ہیں، موحد ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے اور ان کو یہ تسلی دی ہے، اور ان کو یہ خوشخبری دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہاری زندگیوں کے اندر کوئی پریشانی نظر آ رہی ہے، یا غریبی نظر آ رہی ہے، یا فقر و فاقہ نظر آ رہا ہے، یا پیسوں کی کمی نظر آ رہی ہے، یا بیماریاں تمہاری زندگیوں میں نظر آ رہی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر جب تم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کافر ہیں، مال و دولت رکھنے والے ہیں، امیری کی زندگی گزار رہے ہیں، جب تمہاری زندگیوں میں اگر یہ سوال تمہارے ذہنوں میں گھوم رہا ہے تو یاد رکھو فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یاد رکھو یہ تمہارا مال، یہ جو تمہاری دولت ہے، یہ جو تمہارا دھن ہے، یہ تمہارے لیے عذاب بننے والا ہے۔ جو کافروں کا مال، جو ان کی دولت ہے، یہ ان کے لیے عذاب بننے والا ہے۔ تمہیں ان کو دے کر خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا ہے، ان کو دے کر خوش ہونا نہیں ہے، بلکہ ان کا یہی مال، ان کی یہی دولت، ان کا یہی دھن ان کے لیے عذاب بننے والا ہے۔ یہ مومنوں کو اور مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے۔ محترم حاضرین، ہم دنیا والے نہیں ہیں، ہم دنیا والے نہیں ہیں، ہم اس دنیا کے اندر ہم آخرت کو کمانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا مقصد، ہمارا ہدف، ہمارا گول آخرت کو کمانا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اور حقیقی کامیابی وہی ہے جو ہم کو جنت مل جائے، اور حقیقی کامیابی وہی ہے ہم جنت کے ہو کے رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچ جائے، اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت کے حوالے کر دیا جائے، جنت میں اس کو ڈال دیا جائے، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر آرائش کی زندگی گزاریں،
اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، اچھے سے اچھا کھانا کھائیں اور اچھے سے اچھا لباس پہن کر اپنے آپ کو بڑا بتائیں، فخر کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، یہ عارضی کامیابی ہے. یہ عارضی آپ کو دکھنے میں آپ کو کامیابی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے. حقیقی کامیابی دنیا کی کامیابی ہے. ہمارا مقصد دنیا میں کامیاب ہونا نہیں ہے. ہم دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہم کو آخرت کے لیے بھیجا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا بھی اسی لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس دنیا میں رہتے ہوئے اسی کی بندگی کریں اور اسی کو راضی کر کے ہم جس مقام کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں پہ آنے کا مقصد یہی ہے. محترم حاضرین، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم جب پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے بات کرنے والے ہیں. ایسے وقت میں جب ہمارے پاس اگر نیک اعمال ہوں، خیر کے کام ہوں، نیکیاں ہوں، تبھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ٹہر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں اور وہاں پر کامیاب ہو سکتے ہیں. جب وہاں پر کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، کوئی چیز ہمارا ساتھ دینے والی نہیں ہے، نہ ہمارا حسب و نسب کام آنے والا ہے، نہ ہمارا مال و دولت کام آنے والا ہے، نہ ہمارا دھن کام آنے والا ہے، نہ ہمارا خاندان کام آنے والا ہے، کوئی چیز کام آنے والے نہیں ہے. جب اس وقت اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے اعمال ہیں، وہ ہمارے خیر کے کام ہیں. تو لہٰذا ہم اپنی زندگی کو سنواریں، ہم اپنی زندگی کو بنائیں، ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہم اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. یہی ہماری حقیقی اور ہماری اصل کامیابی ہے. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں. کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی بارش کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہے، کوئی زلزلوں کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہے. یہ تمام چیزیں اسی لیے ہیں کہ ہم اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقاصد کو فراموش کر دیا ہے. یہ تمام پریشانیاں، یہ تمام مصیبتیں اسی لیے آ رہی ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقاصد کو فراموش کر کے ہم بے راہ روی کے شکار ہو گئے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو وقتاً فوقتاً یہ تمام آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، زلزلوں سے، بیماریوں سے مبتلا کر رہے ہیں. یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے. اللہ کا ایک قانون ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کبھی بڑے عذاب کو نازل کرنا ہوتا ہے تو اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذابات کے ذریعے لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ میرا عذاب آنے والا ہے. اس چھوٹے عذاب کے ذریعے تم اپنی زندگی کو سنوار لو، ان چھوٹے عذابات کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوار لو، سدھار لو. اگر تم ان عذابات کے ذریعے اپنی زندگی کو نہیں سنوارو گے، اپنی زندگی کو سنبھال نہیں لو گے، تو یاد رکھو بہت بڑا عذاب تمہاری زندگیوں میں آنے والا ہے. سورۃ السجدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ. ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذابات کے ذریعے متنبہ کرتے ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے عذابات کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ وہ لوگ غفلت کی زندگیوں سے نکل کر بے راہ روی کی شکار جو ہو گئے تھے، وہ اپنی بے راہ روی کے شکار سے غفلت کی زندگیوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقاصد بتائے ہیں ان مقاصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں. اگر تم لوگ اس طرح نہیں کرو گے تو یاد رکھو وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بہت بڑا عذاب تم کو آنے والا ہے، تم پر مسلط ہونے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. محترم حاضرین، آج دیکھیے بے موسم بارشیں ہو رہی ہیں. آندھرا کے حالات دیکھیں، تمل ناڈو کے حالات دیکھیں، کئی لوگ پریشان ہیں. اور یہ تمام بے موسم بارش ہونا اور یہ تمام آزمائشوں کا آنا، ان تمام مصیبتوں کا آنا، یہ تمام چیزیں ہماری گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں. یہ ہماری بے راہ روی کے شکار ہونے کی وجہ سے ہیں، یہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہے، ہمارے گناہوں میں آگے بڑھنے اور نیکیوں میں پیچھے رہنے کی وجہ سے ہے. محترم حاضرین، آج کے اس مجلس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. آج ہم اپنے مقاصد کو اپنی طرف سے متعین کر لیے ہیں.
اگر کسی بھی نوجوان سے پوچھتے ہیں یا کسی بھی خاندان سے پوچھتے ہیں یا کسی بھی گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے، تو ان کا مقصد یہی بتاتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے، یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ڈگری حاصل کر لوں، کوئی نوکری لے لوں، کوئی جاب کر لوں اور اچھے سے اچھا بزنس کر کے، اچھے سے اچھا کاروبار کر کے میں اچھی لائف زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور اپنے بچوں کو خوشحال رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ جو اصل حقیقی جو مقصد تھا، ہم نے اس مقصد کو فراموش کر دیا اور ہم اپنی طرف سے کئی مقاصد بنا لیے، انہی مقاصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم کو یہ حالات دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مقاصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ان مقاصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ان مقاصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری کامیابی وہی ہے جو اصل ایک مومن وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، اور چاہے اس کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں آئیں، جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنی بھی ٹینشنیں آئیں، ان تمام چیزوں کو فیس کرتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے یہاں پر کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن مقاصد کے لیے تو نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ان تمام مقاصد میں ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ بے راہ روی کے شکار ہیں، اے اللہ ان تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ پریشان حال ہیں، ان تمام لوگوں کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور ٹینشنوں سے اے اللہ دور فرما۔ اے اللہ، جو لوگ بیمار ہیں، ان تمام لوگوں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے یہاں پر مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ، جس طرح آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کل جنت الفردوس میں اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔